بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا تہوار ہونا چاہیے، کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جسے وہ بطور تہوار کے اور بطور عید کے منائے، جس دن وہ خوشی کر سکے۔ تو رب تعالیٰ نے انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان کو ایک ایسا دن دیا ہے، مذہب میں ایک ایسا دن مقرر کیا ہے جس دن وہ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خوشی منائے۔ مگر بسا اوقات انسان من مانیاں کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی حدود کو، اس کے مقرر کی ہوئی حدوں کو کراس کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ آج 25 دسمبر ہے، جو عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، یوم میلاد عیسیٰ، جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اور مذہب عیسائیت کو ماننے والوں کا، مذہب عیسائیت کے پیروکاروں کا اجتماع کا دن ہے۔ اور اس دن بعض مسلمان بھی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں نود، یہ ہے مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، شراب کی محفل ہو رہی ہے، کباب کی محفل ہو رہی ہے، شباب کی محفل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان، اور پھر اس دن مبارکباد پیش کر رہا ہے ان کو۔ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی۔ انجیل بھی اس بات کی شہادت نہیں دیتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں ہوئی۔ اور اگر قرآن سے پوچھو، قرآن ایسا سمندر ہے، اس میں اتر جاؤ تو موتی ہی موتی ملیں گے۔ آئیں ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کو درد ذی ہوتی ہے تو کسی دور جگہ چلی جاتی ہیں۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، انہیں درد ذی ایک کھجور کی جڑ کے پاس لے کے آتا ہے، کھجور کے درخت کے نیچے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ہے کاش مریم آج کا دن دیکھنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، آج کا دن دیکھنے سے پہلے ہی مریم فوت ہو چکی ہوتی۔ اور آگے دیکھیں قرآن کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی ماں کو، غور کرو، دیکھو قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو کہتا ہے خُذِّي إِلَيْكِ، اس کھجور کے درخت کو ہلائے نا، اور تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جب آپ اسے ہلائیں گی نا تو آپ پہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ جب آپ اس درخت کو ہلائیں گی تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں آپ پہ گریں گی، رطباً جنیہ، تازہ تازہ کھجوریں پکی ہوئی آپ کے اوپر گر جائیں گے۔ تو کیا فلسطین میں کھجوریں پکنے کا موسم دسمبر کا ہوتا ہے؟ دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، جولائی، اگست، جون یہ مہینے تو ہو سکتے ہیں، دسمبر کا مہینہ کھجوریں پکنے کا مہینہ نہیں ہے۔ قرآن میں بھی غور کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دسمبر کا مہینہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ ہرگز نہیں، اور انجیل بھی اس بات کی شہادت نہیں دیتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ تو مسلمانوں تم تو خدا کا خوف کرو نا، تم کیوں ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہو؟ تم کیوں انہیں مبارکیں دیتے ہو؟ ایک تو اس دن کا پتہ ہی نہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اتھینٹک علم کسی کے پاس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا ہے تو لے آئے۔ اتھینٹک علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ جس طرح مذہب عیسائیت کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے من کی مانی، اپنے نفس کی مانی، اور نفس کی خاطر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن خود مقرر کر کے یوم میلاد عیسیٰ منانا شروع کیا، ایسے ہی نام نہاد مسلمانوں نے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اپنی طرف سے مقرر کیا، جسے یوم عید میلاد النبی کا نام دیا، اور اس دن کو بطور تہوار کے عید منانا شروع کر دی۔ عیسائیوں کی نقالی کی ہے، جس طرح عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں نے یہ دن ایجاد کیا، اسی طرح نام نہاد مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں نے یہ دن ایجاد کیا۔ نہ ان کے پاس مسلم تاریخ پیدائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ ان کے پاس مسلم اور ایتھینٹک تاریخ پیدائش ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے بھی اپنے من کی مانی، انہوں نے بھی اپنے من کی مانی۔ شرم کرو، عیسائیوں کی نقالی کرتے ہو۔ ارے دین وہ ہے جس پہ محمد کی مہر ہوتی ہے، دین وہ ہے جس پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ وہ دین نہیں جو تم عیسائیوں سے لو، دین وہ ہے جو تم محمد سے لو۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یوم عید میلاد النبی کے نام سے کوئی دن منایا، کوئی تہوار منائی، کسی دن کو عید کہا؟ نہیں۔ تو پھر تم عیسائیوں کے نقالی کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں اپنی ثقافت سے ہٹ گئے؟ کیوں تم اپنی تہذیب سے ہٹ گئے؟ تمہیں اپنا کلچر کیوں پسند نہیں ہے؟ آؤ جو کچھ محمد دے کے گئے ہیں اسے سینے سے لگا لو، اسی میں نجات ہے، عیسائیوں کے نقالی میں نجات نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ہمارے مسلمان بھی اس دن مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اتھینٹک علم ہی نہیں ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو مبارکباد تم کس کی دے رہے ہوتے ہو؟ اور معاذ اللہ ان کے ہاں اس دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ شرم کرو، تم اس دن مبارکباد دیتے ہو۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا یکون لہ ولد، بھلا اللہ کا بیٹا کہاں سے آیا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کا نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ وخلق کل شیء، وہ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے پیدا کیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور عیسائیوں کا نظریہ قرآن ذکر کرتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد۔ سن لو، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، قرآن کی دعوت بھی یہی ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، الہ لجپال، داتا، گنج بخش، مشکل کشا، دستگیر، غریب نواز، پالن ہار صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ یہی دعوت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قرآن ذکر کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قرآن ذکر کرتا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اکیلے رب کی عبادت کرو، اس لیے کہ ربی و ربکم، وہ میرا بھی پالنہار ہے، تمہارا بھی پالنہار ہے۔ تو اس لیے ان کو اس دن مبارکباد دینا، ان کی محفلوں میں شریک ہونا، کچھ تو نام نہاد علماء بھی شریک ہو رہتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ ایک تو اتھینٹک تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ان کا نظریہ ہے کہ اس دن معاذ اللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، ان کو اس نظریے پہ تم مبارکباد دے رہے ہوتے ہو، اور پھر شراب کباب کی محفلوں میں تم شریک ہو رہے ہوتے ہو، غیر شرعی حرکات میں، غیر شرعی محافل میں تم شریک ہوتے ہو۔ شرم کرو، ڈوب مرتے اگر شرم ہوتی۔